السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ کل سے ہم نے اس مسجد میں ایک مبارک سلسلہ شروع کیا، سیرت رسول کو پڑھنے پڑھانے کا، سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے کا. اور کل تمہیدی گفتگو ہم نے کی تھی آپ کے سامنے، جس میں سیرت کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کو مختلف ناحیوں سے واضح کیا گیا تھا. آج کی ہماری گفتگو بھی اسی تمہید کا تسلسل ہے. کل سے ہم باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں، صرف دوست نہیں، صرف اپنے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والوں میں بہت سارے غیر مسلمین کے نام بھی آتے ہیں، جو اسلام کے دشمن کہے جاتے ہیں، جو اسلام کے مخالف مانے جاتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے شوق سے پڑھا کرتے ہیں. اور ان میں سے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہو وہ ہدایت پاتے بھی ہیں. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، جگناتھ آزاد. جگناتھ آزاد نے اردو زبان میں بہت ساری شاعری کی ہے. اگر آپ جگناتھ آزاد کی شاعری میں دیکھیں گے تو جگناتھ آزاد نے غیر مسلم رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے نعتیہ اشعار کہے ہیں. جہاں وہ ایک غیر مسلم رہتے ہوئے سیرت رسول کو پڑھ کر انہوں نے جو تاثر قبول کیا ہے، اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کو انہوں نے اشعار کی زبان میں پیش کیا ہے. اردو زبان میں سیرت پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عرب کا چاند. عرب کا چاند، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی ہے. ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی اور کتاب کا نام ہے عرب کا چاند، جس میں اس سوامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور مارکیٹ میں موجود ہے کتاب. اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور انگریز مائیکل ہارٹ نے بہت بڑی کتاب لکھی، دی 100 انگریزی زبان میں، جس میں اس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 ایسے عظیم انسانوں کا انتخاب کیا، پوری ہسٹری آدم علیہ السلام سے آج تک. مائیکل ہارٹ کے نقطۂ نظر سے یہ 100 انسان ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، بلکہ اس نے اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اس نے کھلے الفاظ میں اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میری نظروں میں، میرے نزدیک
पूरी इंसानी तारीख में अगर सबसे अजीम इंसान कोई हो सकते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गैर मुस्लिम, अंग्रेज। और ताज्जुब की बात यह है वो क्रिश्चियन है, उस किताब के अंदर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया है और ईसा अलैहिस्सलाम को उसने 6 नंबर पे रखा है। जी, जिस पैगंबर को वो मानते, ये और बात है, मानने का तरीका क्या है उसका वो अलग बात है। जिस पैगंबर को वो मानता है उस पैगंबर को उसने 6 नंबर पे रखा है और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहले नंबर पे रखा है। यह है एजाज सीरत रसूल का, यह है खुसूसियत सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरात यकीन कीजिए, दुनिया में सीरत को पढ़ने वालों में बड़ी तादाद गैर मुस्लिमीन की है। डेनमार्क के एक गुस्ताख अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छापे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून नशर किए और आप जानते हैं कि इस गुस्ताखाना हरकत के बाद डेनमार्क के कुतुब खानों में सीरत के मौजू पर लिखी हुई किताबें मिलनी मुश्किल हो गई, इसलिए कि खुद डेनमार्क के अंग्रेजों के अंदर उस वाकये के बाद सीरत को पढ़ने का रुझान इतना बड़ा कि सीरत रसूल के मौजू पर लिखी गई कोई किताब मार्केट में मिलनी मुश्किल हो गई। ये मौजिजा है, ये मौजिजा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कि इसने जहां अपनों को मुतासिर किया वहीं गैरों को मुतासिर किया, इसने जहां दोस्तों को मुतासिर किया वहीं दुश्मनों को मुतासिर किया, इसने जहां मुसलमानों को मुतासिर किया वहीं गैर मुस्लिमीन को मुतासिर किया। और वल्लाह इस सीरत का एक एक वाकया, इस सीरत का एक एक वाकया जिंदगियों को बदल कर रख देने वाला। आप हमारे जो भाई रिवर्ट्स हैं, नौ मुस्लिम हैं, आप उनकी आप बेटी पढ़िए, बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं, उनसे पूछिए कि क्यों इस्लाम कबूल किए, इस्लाम कबूल करने का रीजन क्या है, किस चीज ने आपको मुतासिर किया। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं कि उन्हें इस्लाम से करीब करने वाली चीज और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर आमादा करने वाली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। एक डॉक्टर जो अपनी फैमिली के साथ मुसलमान हुए, बीवी भी डॉक्टर, वो खुद भी डॉक्टर, दोनों मियां बीवी ब्राह्मण, दोनों मुसलमान हुए, अपने कबूल इस्लाम की दस का सबब बयान करते हुए कहते हैं मैं कैसे मुसलमान हुआ, क्यों मुसलमान हुआ। वो कहते हैं कि मैं अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ रहा था, अर्रहीकुल मख्तूम जो इंग्लिश में है उसका ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, एक वाकये ने मुझे बहुत मुतासिर किया। रात का वक्त था, मैं बिस्तर पे लेटे लेटे अर्रहीकुल मख्तूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा था, रात का वक्त था, एक वाकये ने बहुत मुतासिर। कौन सा वाकया? जब मैंने वो वाकया पढ़ा कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, तो सूरत हाल ये थी कि आपकी जिंदगी की आखिरी रात है, आपकी जिंदगी की आखिरी रात है और आपके घर में गुर्बत और नादारी का ये आलम कि चिराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं है। आपकी जिंदगी की आखिरी रात आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को चिराग में डालने के लिए तेल पड़ोस से मांग कर लेना पड़ा था। वो कहते हैं ये वाकया जब मैंने पढ़ा बहुत रोया, बहुत मुतासिर हुआ और रात भर में रोता रहा। मैंने कहा कि ये वो रसूल हैं, ये वो पैगंबर हैं कि आसमान से आने वाली वही उनसे बार बार कह रही थी कि ऐ मोहम्मद अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ को हम सोने का बना दें। और ये वो नबी हैं कि अगर एक इशारा करते तो आपके सहाबा दौलत के खजाने आपके कदमों पे गिराने के लिए तैयार थे, लुटाने के लिए तैयार थे, पर आप दुनिया से जा रहे हैं तो इस हाल में जा रहे हैं गुर्बत और नादारी का ये आलम कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं। खुलूस की इससे बड़ी दलील क्या है, इखलास की इससे बड़ी पहचान क्या है, सदाकत की इससे बड़ी शनाख्त क्या है, सच्चाई की इससे बड़ी दलील क्या है। वो कहते हैं इस वाकये ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया। जबकि हम दुनिया के और लीडरों को देखते हैं, जब कोई लीडर बनता है उसकी जिंदगी का मेयार बदल जाता है। लीडर बनने से पहले वो गरीब रहा और लीडर बनने के बाद, ओहदा मिलने के बाद उसकी माली हैसियत कहां से कहां चली जाती है। पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले आप मालदार रहे, नबूवत मिलने से पहले आप मालदार रहे, लीडर बनने से पहले आप मालदार रहे, लेकिन नबूवत जब मिल गई
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مالداری جاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت و ناداری کے عالم میں ایسی زندگی آپ نے گزاری کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پوری زندگی میں کبھی 3 دن ایسے مسلسل نہیں آئے کہ نبی کے گھرانے میں مسلسل 3 دن چولہا چلا ہو۔ حضرات، یہ سیرت رسول کا بہت بڑا اعجاز ہے، سیرت رسول کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ سیرت رسول کو پڑھنے والے، سیرت رسول سے متاثر ہونے والے، سیرت رسول کو سننے والے، سیرت رسول سے دلچسپی لینے والوں میں غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لہذا جو نوجوان ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں مصروف ہیں انہیں ہماری خاص نصیحت ہے، اگر آپ کسی غیر مسلم کو کچھ دینا چاہتے ہیں لٹریچرز کی شکل میں، اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو دینا نہ بھولو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، سیرت کی موٹی موٹی کتابیں مت دو، مختصر کتابیں جو مختصر صفحات میں لکھی گئی ہیں ایسی کتابیں دو تاکہ وہ مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکے۔ حضرات، آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، دیکھیں گے آپ کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے 2 ریزن ہیں، اس کے 2 سبب ہیں۔ نبی کی سیرت شروع کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے۔ اس کے 2 بنیادی سبب ہیں، اس کے 2 بنیادی ریزن ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے اجداد میں سے آتے ہیں، ہمارے نبی کے دادا لگتے ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی انہی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ سورہ حج پڑھیں گے تو دیکھیں گے قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا باپ قرار دیا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اس امت سے خطاب ہے، کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام باپ کی اس حیثیت سے ہوئے کہ عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس حیثیت سے سارا عرب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور جب ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہمارے نبی کی اولاد ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں پیارے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے لوگو میری مثال تمہارے لیے باپ جیسی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پیارے نبی اس امت سے خطاب کر کے؟ میں تمہارے باپ جیسا ہوں، میں تمہارے والد جیسا ہوں۔ باپ جس طرح اپنے بچوں کو، بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، میں بھی ویسے تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہا ہوں۔ استنجا کے آداب سکھا رہا ہوں کہ استنجا جاؤ تو قبلہ رو ہو کے نہ بیٹھنا، قبلے کی طرف پیٹ نہ کرنا، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا، پتھروں سے استنجا کرنے کی صورت میں 3 سے کم یوز نہ کرنا۔ تو پیارے نبی نے اپنے آپ کو اس امت کا باپ قرار دیا۔ پیارے نبی اس امت کے باپ اور ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی کے باپ، تو لے دے کہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بھی روحانی باپ ٹھہرے۔ تو یہ ریزن ہے، پہلا سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا۔ اور دوسرا سبب، دوسرا ریزن جو سیرت محمدی کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہوتا، دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھی۔ آپ دعائے ابراہیمی کا مظہر تھے۔ جس نبی اور رسول کے حق میں 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ
خانہ کعبہ میں دعا کی تھی جس پیغمبر کے لیے، جس نبی کے لیے، جس رسول کے لیے، وہ نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیسے؟ آپ پڑھیے سورہ بقرہ پڑھیے، پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگارا، یہاں جو قوم بسے گی، یہاں جو قوم آباد ہوگی، اس قوم کے اندر ایک ایسا رسول بھیج، اس قوم کے اندر ایک ایسا رسول بھیج جو رسول کے انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سناتا ہو، کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہو، انہیں پاک کرتا ہو، اخلاق کی تعلیم دیتا ہو، ان کی تربیت کرتا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے حق میں دعا کی، وہ رسول کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 2500 برس پہلے دعا ہوئی، اور 2500 برس پہلے ہوئی دعا کا اثر اور نتیجہ اور رزلٹ 2500 برس بعد ظاہر ہوا۔ اس لیے یاد رکھو، آج آپ اپنی ضروریت کے لیے دعا کرو، آج آپ اپنی ضروریت کے لیے دعا کرو۔ آپ کی دعائیں واللہ 1000 سال بعد آپ کے آنے والے جنریشن کو سایہ دیں گی۔ ہندوستان کے اس صنم قدے میں، ہندوستان کے اس بت قدے میں، جہاں ہر طرف شرک ہی شرک نظر آتا ہے، مندریں ہیں، چرچ ہیں، درگاہیں ہیں، مزاریں ہیں، یہ ایک موحد پریشان ہو جاتا ہے۔ کیسے پریشان ہوتا ہے؟ کہ پروردگارا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح عقیدے کی، توحید کی دولت سے نوازا، میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کہیں میری آنے والی نسلیں شرک کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ پھر کیسے بچائیں آنے والی نسلوں کو؟ آپ تو نہیں رہیں گے دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ یاد رہو، یاد رہے، آج آپ تہجد کے وقت اٹھو، اٹھ کر اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کر دو، دعائیں کر دو۔ پروردگارا صرف مجھے نہیں، میرے بیٹوں کو نہیں، میرے پوتوں کو نہیں، میری نسلوں میں توحید کی دولت کو باقی رکھ، میری نسلوں میں اسلام کی سچائی کو باقی رکھ، میری نسلوں کو شرک سے بچا لے۔ آج آپ دعائیں کرو، آج آپ تڑپو، آپ کی دعائیں 1000 سال بعد بھی آپ کی آنے والی نسلوں کو سایہ دیں گی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 2500 برس پہلے جو دعا کی تھی، وہ دعا 2500 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ تو یہ 2 بنیادی سبب ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عموماً ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور نقطہ یہ ہے کہ کیا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول کو مکے میں بھیجا اور عرب قوم کے اندر بھیجا؟ ایک سوال۔ دنیا بہت وسیع تھی، دنیا بہت کشادہ تھی، دنیا میں ملک بہت تھے، دنیا میں قومیں بہت تھیں۔ کیا سبب تھا، کیا ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت کے لیے، آخری رسالت کے لیے آخری نبی کو عرب کے اندر کیوں مبعوث کیا، مکے کے اندر کیوں مبعوث کیا؟ بہت سارے سبب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ دنیا کا سینٹر پلیس ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے مکہ دنیا کا سینٹر پلیس ہے، چونکہ آخری رسول کا پیغام ساری انسانیت کے لیے تھا، آخری رسول کی دعوت ساری انسانیت کے لیے تھی، آخری رسول کی رسالت ساری انسانیت کے لیے تھی۔ ضروری تھا کہ آخری نبی دنیا کے سینٹر پلیس میں بھیجے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث کیا، مکے میں پیدا کیا۔ اور دوسری بات، عرب قوم، اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کا سلیکشن کیا، عرب قوم کو منتخب کیا، کس لیے؟ کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول کی پیغام کی حامل بنے، آخری نبی اور آخری رسول کی پہلی مخاطب قوم عرب قوم بنے۔ عرب قوم کا سلیکشن، عرب قوم کا انتخاب، بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں بنیادی حکمت یہ ہے کہ عرب قوم کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھی، عربوں کے اندر
بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں جو خوبیاں دنیا کی دوسری قوموں میں اس سطح پر نہیں پائی جاتی تھی جس سطح پر کہ وہ عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی. عربوں کے اندر کچھ ایسی صفات تھی جن صفات نے ان عربوں کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا، جن میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ عربوں کی وفاداری. عربوں کی وفاداری. عرب کی ہسٹری پڑھی اسلام سے پہلے بھی. عرب قوم کی صفت تھی بڑی وفادار قوم. وہ جس کو بھی مانتی، جس کو بھی تسلیم کرتی، جس سے بھی دوستی کرتی، اس کی وفاداری میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتی. اور یہ کسی بھی انقلابی قوم کے لیے بہت بڑی صفت ہوتی ہے، آخری حد تک وفاداری کرنا. کسی کو اگر مان لیا، کسی سے دوستی کر لی، کسی کو قبول کر لیا، اس کی دوستی میں اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا. بڑی وفادار قوم تھی یہ. اس لیے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، کئی صحابہ ہیں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے تاثر کو کن الفاظ میں پیش کی. مثال کے طور پر سمامہ بن اسال ہے، ہم انشاءاللہ مدنی زندگی میں ان کا واقعہ پڑھیں گے. سمامہ بن اسال اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پیارے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے کہ آج تک کلمہ پڑھنے سے پہلے تک میرے نزدیک اس زمین کا سب سے ناپسندیدہ چہرہ اگر کسی کا تھا تو آپ کا تھا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد اے اللہ کے نبی اس پوری زمین کا سب سے پیارا اور محبوب چہرہ کسی کا ہے تو آپ کا ہے. اور بالکل یہی تاثر، یہی احساس حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. عمرو بن العاص جب مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے موت کے وقت، اپنی موت کے وقت اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا یہ ایک وقت تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ تھا، لیکن بیٹے جس دن میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک زمین کا سب سے پیارا چہرہ. دیکھو یہ بہت بڑی صفت تھی. کیا ہے؟ وفاداری. جس کو مان لیا، جس کو قبول کر لیا، اس کے سلسلے میں آخری خطرہ بھی خون کا بہا دے. یہ عرب قوم کی بہت بڑی صفت تھی. اور کچھ خوبیاں تھیں عرب قوم کے اندر، جو خوبیاں اخلاق نبوت میں سے مانی جاتی تھیں، اخلاق نبوت سے تسلیم کی جاتی تھی، جن میں سے مثال طور پر مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. پیغمبروں کی صفت ہے مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز تھی. آنے والا انجانا ہے، جانا پہچانا ہے، دوست ہے، دشمن کچھ نہیں دیکھتے تھے. کوئی آیا نیا انسان، وہ اس کی مہمان نوازی کرنے میں بڑی عزت محسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑی چیز میں بتاؤں آپ کو، عربوں کے اندر ایک بہت بڑی صفت تھی جس نے اس قوم کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا. وہ کیا جانتے ہیں؟ عرب بڑے باغیرت ہیں، جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے، انا، خودی. اردو زبان میں کہتے ہیں انا، خودی، جذبہ غیرت. اور جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے، یہ ایسا جذبہ ہے کہ کس دنیا میں وہی قوم انقلاب لاتی ہے جس کے اندر یہ جذبہ غیرت پایا جائے. دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. یاد رکھو، دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. جس قوم کی انا، جس قوم کی خودی، جس قوم کا ایگو کچل دیا گیا، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. کیسے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر قوموں کے جذبہ انا کو کچل دیا جائے، ان کا جو ایگو ہوتا وہ مر جائے، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. بنو اسرائیل ایجپٹ میں، مصر میں فرعون کے ماتحت تھے. فرعون ظلم کرتا تھا. فرعون کے ظلم کی چکی میں پس کر اس قوم بنو اسرائیل کا جو ایگو تھا نا پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا. جذبہ انا کچل دیا گیا تھا، ان کی غیرت ختم ہو گئی تھی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر نکلے ایجپٹ سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ، اور آپ جانتے ہیں دریا نے اپنا سینہ چیر دیا بنو اسرائیل کے لیے، آسانی سے دریا پار چلے گئے. فرعون جب آیا، اللہ نے پانی کو ملا دیا. بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا.
کتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھائی. اب بنو اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک شہر چاہیے, ایک شہر چاہیے جہاں یہ بنو اسرائیل جنہیں ایجپٹ سے لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام کہاں رہیں. اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ موسیٰ اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہنا یہ جو بیت المقدس ہے بیت المقدس پہ ابھی حملہ کریں, بیت المقدس پہ حملہ کریں, بیت المقدس کو فتح کریں اور وہاں سکونت اختیار کریں. بیت المقدس آپ کے قوم کا شہر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس پہ حملہ کرو اور انشاءاللہ اگر حملہ کرو گے جیت جاؤ گے, تم اللہ کا وعدہ, حملہ کرو گے تو جیت جاؤ گے, اللہ کا وعدہ. بنو اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی بھی قوم کی ایگو اگر ختم ہو جائے, اس کی انا, اس کی غیرت کچل دی جائے, وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. فرعون نے اس قوم پہ ظلم کر کر کے ان کے جذبہ انا کو ایسے کچلا تھا. نبی کہہ رہے ہیں, پیغمبر کہہ رہے ہیں, آسمان سے آنے والی وحی کی بشارت سنا رہے ہیں کہ بس حملہ کرو جیتو گے تم اور یہ شہر تمہارا ہوگا. بنو اسرائیل کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. کہا موسیٰ بیت المقدس پہ حملہ کرے؟ ارے وہاں ایسی طاقتور قوم رہتی, عمالقہ ایک قوم تھی, ایسی طاقتور قوم رہتی ہے, اس قوم سے مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے, ہم حملہ نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ یاد دلایا, اے نادانو حملہ کرو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس قوم نے صاف کہہ دیا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. اے موسیٰ لاکھ نصیحت کر لو, لاکھ سمجھا لو, ہم کبھی حملہ کرنے والے نہیں, ہمارے اندر وہاں حملہ کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا, کہا کہ موسیٰ اب 40 سال تمہاری قوم بنو اسرائیل بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گی. 40 سال اس قوم کو اس میدان تی میں بھٹکتے رہنا ہے. کیوں 40 سال؟ 40 سال کیوں کہا گیا؟ 40 سال کے اندر انسانوں تاریخ میں یہ ہوتا ہے ہر 40 سال میں ایک جنریشن ختم ہو کر دوسرا جنریشن آ جاتا ہے. دنیا زندگی کے اسٹیج پر ہر 40 سال میں زندگی کے اسٹیج پر رول ادا کرنے والا جنریشن چینج ہوتا ہے, چونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس کی ایگو, جس کا جذبہ آنا, جس کی خودی کچلی گئی ہے, اب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے قابل نہیں رہا. اس لیے اللہ نے کہا 40 سال تک اب تمہاری قوم داخل نہیں ہو سکے گی بیت المقدس میں. ہاں 40 سال بعد جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے وہ فتح کریں گے. وہی ہوا. لہذا عرب قوم کی خصوصیت تھی, عرب قوم کا جذبہ آنا, خودی اور ان کا جو ایگو تھا وہ پوری طرح سے محفوظ تھا. ہاں یہ اور بات ہے وہ اس کو غلط رخ دے کر غلط راستے پہ لے جا رہے تھے. کیسے؟ وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما, انصر اخاک ظالما او مظلوما, مدد کرو اپنے خاندان والے کی مدد کرو, اپنے بھائی کی مدد کرو. مدد کرتے ہوئے یہ مت دیکھو کون ظالم ہے کون مظلوم ہے, یہ مت دیکھو, اپنے بھائی کی اپنے خاندان والے کی مدد کرو. تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے کسی پر, اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو. مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے کی مدد ہو. غلط رخ دے رہے تھے. سمجھ رہے؟ اسلام نے آ کر اسی جذبہ انا, اسی جذبہ خودی کو صحیح رخ دیا اور اللہ کے لیے اس جذبہ غیرت کو صحیح رخ اسلام نے دے دیا. اب نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو پڑھیے آپ, اسلامک ہسٹری بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین توحید کے پیغام کو لے کر, توحید کے میسج کو لے کر بڑے بڑے درباروں میں چلے گئے. ایسے دربار کہ زندگی میں کبھی عربوں نے ایسے دربار نہیں دیکھے تھے, لیکن سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دربار کی شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لائے, کیئر نہیں کیا, پرواہ نہیں کیا. رستم ایران کا سپہ سالار, اس نے دربار سجایا رکھا, کیونکہ آج مسلمان آنے والے, صحابہ اس کے پاس آنے والے ہیں. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں صحابہ کا ایک وقت ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں جا رہا ہے. رستم نے اپنے درباریوں سے کہا دربار کو خوب سجا دو, کیونکہ یہ عرب آ رہے ہیں صحرا میں رہنے والے, انہوں نے کبھی ایسا دربار نہیں دیکھا, ہمارے دربار کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے. لیکن تاریخ بتاتی ہے ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ دربار میں داخل ہوئے, ہاتھ میں نیزہ تھا.
دربار میں داخل ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے, 1 منٹ کے لیے بھی دربار کی شان و شوکت پہ نظر نہیں ڈالی. ہاتھ میں نیزہ تھا, قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے. دربار میں داخل ہوئے, اس نیزے سے قالین جو بچھائی گئی تھی, میٹ جو بچھایا گیا تھا, اس کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعت الاخرہ. کہا کہ رستم, ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دیں, ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائے, دنیا کی تنگیوں سے نجات دلا کر آخرت کی وسعتوں میں لے جائے. رستم حیران رہ گیا, پریشان رہ گیا, یہ کیسے لوگ ہیں, پہلی بار ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی انہوں نے اس کو کیئر نہیں کیا. حضرت یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی صفات کی وجہ سے عرب قوم کا سلیکشن کیا کہ آخری نبی ان میں آئے اور یہ قوم اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں جائے. اور ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں, ایک نقطہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے, عرب کا موسم اگر آپ دیکھیں نا, خصوصاً مکہ مدینہ کا, حجاز جسے کہتے ہیں مکہ مدینہ, موسم اگر آپ دیکھیں گے, وہاں کے موسم کی خصوصیت یہ ہے, گرمی کے دنوں میں گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے اور سردی کے دنوں میں وہاں کی سردی بھی بہت سخت ہوتی ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آج بھی گرمی کے دنوں میں گرمی سخت اور ٹھنڈک کے دنوں میں ٹھنڈک سخت. اہل علم لکھتے ہیں یہ بھی گویا اللہ کی جانب سے وہاں بسنے والے لوگوں کی ایک ٹریننگ تھی کہ ہر طرح کے موسم کو وہ برداشت کر سکے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ بتاتی ہے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں جیتی گئیں, ہاری گئیں موسم کی وجہ سے. کوئی فوج تھی جس کے لیے سردی ناقابل برداشت تھی, کوئی فوج تھی جس کے لیے گرمی ناقابل برداشت تھی, جنگیں ہاری گئیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں کی گرمی بھی سخت رکھی, وہاں کی سردی بھی سخت رکھی. اس طرح خود بخود ہر طرح کے موسم کو برداشت کرنے کی ایک ٹریننگ انہیں دے دی گئی. اور آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عرب کے لوگ اسلام کے میسج اور اسلام کے پیغام کو لے کر دنیا کے ٹھنڈے سے ٹھنڈے ملکوں میں بھی گئے. رشیا بھی گئے, لیکن رشیا کی سردی کبھی ان کے لیے مسئلہ نہ بنی. اور افریقہ بھی گئے, افریقہ کی گرمی کہیں ان کے لیے مسئلہ نہ بنی. موسم اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس قابل اور اس لائق بنایا تھا کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول کی حامی, ناصر اور مددگار بن سکے. حضرات زمانے جاہلیت کسے کہتے ہیں زمانے جاہلیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے, یعنی جہالت کا زمانہ. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس وقت اس دور میں جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. کئی ناحیوں سے, عقیدے کی ناحیے سے دیکھو, اخلاق کے ناحیے سے دیکھو, تہذیب اور کلچر کے ناحیے سے دیکھو, انسان جہالت کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. عرب کے اندر سب سے بڑی خرابی جو پائی جا رہی تھی وہ کیا؟ شرک, کفر, بت پرستی, بہت بڑی خرابی. اور بتوں کو انہوں نے خداؤں کو بانٹ رکھا تھا. ہر قبیلے کا الگ الگ بت, ہر قبیلے کا الگ الگ خدا. لات کسی قبیلے کا بت ہے, منات کسی قبیلے کا بت ہے, عزا کسی قبیلے کا بت ہے, ہبل کسی قبیلے کا بت ہے. قبیلوں کے اعتبار سے خداؤں کو انہوں نے بانٹ رکھا تھا, تقسیم کر رکھا تھا. یہ ہمارا خدا ہے, یہ تمہارا خدا ہے, یہ فلاں قبیلے کا خدا ہے, یہ میرے قبیلے کا خدا ہے. ایک تو یہ بات تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ, ان کی فکری سطح ملاحظہ کیجئے, عقیدے کے ناحیے سے کتنے گئے گزرے تھے. ملاحظہ کیجئے کہ وہ ایک پتھر کو رکھ کر پوجا کرتے تھے, گھر میں پتھر رکھ کے پوجا کرتے تھے. اور کہیں بزنس کے لیے, تجارت کے لیے سفر پہ جانا ہوتا, اس پتھر کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے پوجا کرتے ہوئے. راستے میں اگر اس پتھر سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا, اس کو پھینک دیتے, اس کو اٹھا لے, بولیے اس سے تو اچھا یہ
اب تک جس کی پرستش ہوتی رہی، اب تک جس کی پوجا ہوتی رہی، اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور نیا پتھر اٹھا، نیا خدا مل گیا، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے؟ یعنی جس پہ دل آ گیا اس کو خدا بنا لیا۔ قرآن مجید نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے پیغمبر کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور اس سے گئی گزری بات دیکھو، شرک انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے، شرک انسان کو کتنا رسوا کرتا ہے۔ اس سے گئی گزری بات سیرت نگار لکھتے ہیں، وہ لوگ ستو کا آٹا ہے نا، ستو کے آٹے میں بت بناتے تھے، ستو کے آٹے میں بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، سفر میں اس کو ساتھ لے جاتے تھے، سفر میں جب زیادہ سفر ختم ہو جائے، توشہ ختم ہو جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے، تو اب یہ خدا کی باری آتی، کبھی اس کا ہاتھ توڑا کھا لیا، کبھی اس کا پیر توڑا کھا لیا۔ دیکھو شرک انسان کو کیسے ذلیل کرتا ہے، شرک انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، توحید پہ پیدا کر کے اللہ نے انسان کو رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی، اور انسان شرک کر کے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے گر جائے۔ آسمان کی، انسان کو اللہ نے توحید پہ پیدا کیا تو انسان رفعتوں پہ تھا، بلندیوں پہ تھا، شرک کر کے وہ اپنے آپ کو ان بلندیوں سے گرا لیتا ہے۔ کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آسمان سے گر پڑے، اب اس کو ہوائیں کسی دور دراز مقام پہ پھینک آتی ہیں یا پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں۔ یہ عقیدے کے ناحیے سے یہ صورتحال تھی۔ اور دوسری خرابی یہ تھی کہ دنیا کی سب سے زیادہ جھگڑالو قوم، دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم عرب قوم تھی۔ انہیں لڑنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا، کوئی چھوٹا سا بہانہ مل جائے، لڑائی شروع ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی، دو قبیلوں کی لڑائی میں بدلتی۔ آپ ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیں گے ایک جنگ عرب میں ہوئی تھی ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے۔ اس کا ریزن کیا تھا جانتے ہیں؟ 40 سال جنگ چلی۔ شروع کیوں ہوئی؟ وہ دو شخص گھوڑ سواری کا مقابلہ کر رہے تھے، کمپٹیشن چل رہا تھا گھوڑ سواری کا۔ ایک شخص کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، فرسٹ آ گیا، تو جس کا گھوڑا سیکنڈ آیا نا، اس کو غصہ آیا، اس نے پہلے شخص پہ وار کر دیا۔ نتیجے میں دونوں کی لڑائی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا، دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی دو قبیلوں کی لڑائی میں بدل گئی اور یہ لڑائی چلتی رہی، 40 سال چلی۔ ریزن کیا؟ کہ ریزن یہ کہ گھوڑ سواری میں میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے پیچھے رہے گا بس۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے عربوں یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ توبہ، سورہ انفال نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، چاہت پیدا کی۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے یہ الفت نہ پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے عربوں کی پرانی دشمنیوں کو مٹا کر ان دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور تیسری خرابی، جس خرابی نے اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ بنا دیا تھا، اور وہ تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عرب کے لوگ لڑکی کی پیدائش کو، لڑکی کے پالنے کو، لڑکی کی پرورش کو بہت ہی زیادہ باعث ننگو آر سمجھتے تھے۔ کیوں جانتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، عرب کے اندر بہت ایگو تھا، بہت غیرت تھی۔ وہ سمجھتے تھے لڑکی اگر بڑی ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، داماد کے سامنے جھک کر چلنا پڑے گا۔ ہاں
آج جیسے سسرال میں ہوتا ہے، لڑکی والوں کو ہمیشہ لڑکے والوں کے سامنے دب کر ہی چلنا ہے. ہمارا سماج ہے یہ. غلطی کس کی ہے؟ سچائی پر کون ہے یہ نہیں. آپ لڑکی والے ہیں، آپ کو دب کے چلنا پڑے گا. ہم لڑکے والے ہیں، ہم حکومت کریں گے آپ پر. یہ جاہلی روایتیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. عرب کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہ کہتے تھے اگر ہماری بچیاں بڑی ہوں گی، شادی کر کے دینے کے بعد داماد کے سامنے دب کے چلنا، داماد کے لوگوں کے سامنے دب مار دیا کر زندہ دفن کر دیتے تھے. کیسا جاہلی معاشرہ تھا، کیسی بے رحمی تھی اور کیسی سنگ دلی تھی. جب پیارے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا، اللہ کے نبی میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اب میں بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد. بتائیے کہ اس غلطی کا تدارک میں کیسے کروں، اس غلطی کو کیسے مٹاؤں، اللہ کے سامنے بچ سکوں. پیارے نبی نے کہا کہ غلام ہیں، 8 جانوں کے بدلے 8 غلام آزاد کر دو. صحابی نے کہا کہ اتنا بڑا مالدار انسان نہیں ہو اللہ کے نبی، 8 غلام نہیں ہے میرے پاس. پیارے نبی نے کہا تو پھر ایسا کرو 8 جانور جو ہے صدقہ کر دو، 8 اونٹ صدقہ کر دو. صحابی نے 8 جانوں کے بدلے 8 اونٹ صدقہ کیے. ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیاں زندہ دفن کی. سوچو کہ کیسا سماج تھا، کیسا معاشرہ تھا. قرآن مجید نے سورہ نحل کے اندر اور سورہ زخرف کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو اس گھر میں ماتم کا ماحول ہوتا تھا، اور وہ باپ جس کے گھر بچی پیدا ہو گئی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور نکلے بھی تو سر نیچے جھکائے ہوئے جو جاتا تھا. ایسا معاشرہ تھا، ایسا ماحول تھا. لیکن سبحان اللہ، ایسے ماحول، ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ہر طرف کفر و شرک کے رہنے کے باوجود عقیدے توحید پہ قائم تھے. یہ بات یاد رکھنا، پیارے نبی کے رسول بن کر دنیا میں آنے سے پہلے، پیارے نبی کی بعثت سے پہلے عرب کے سماج میں کچھ لوگ تھے جو فطرت سلیمہ پہ قائم رہنے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ یہ کفر جو ہو رہا غلط ہے، یہ شرک جو ہو رہا غلط ہے. وہ اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتے تھے کہ عقیدہ توحید ہی صحیح ہے، اور ان لوگوں کو کہا جاتا تھا حنفاء. ان لوگوں کو ٹائٹل دیا گیا تھا حنفاء، حنیف کی جمع. یہ وہ لوگ جو شرک کے ماحول میں رہ کر بھی دین توحید پہ قائم رہے. ان میں ایک نام عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے، یعنی پیارے نبی پر ایمان لائے پیارے نبی کی بعثت کے بعد. عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، قس بن ساعد الایادی رضی اللہ عنہ، اور خاص کر ایک نام زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل یہ جب لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے، اسلام سے پہلے کی بات، منع کرتے تھے. جب وہ دیکھتے بکری کو لے جا کے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، کہتے تھے زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ، الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض كلأ ثم تذبحونها على اسم غير الله. وہ کہتے تھے لوگوں کیسی نادانی کر رہے ہو، یہ بکری جسے تم بت کے نام ذبح کر رہے ہو، یہ بکری اللہ نے پیدا کی. اس بکری کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس بکری کے لیے اللہ نے زمین سے چارہ اگایا، سب کچھ یہ اللہ کا کھاتی تھی، اور تم لے جا کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو. اور یہ زمانے جاہلیت میں کہتے تھے دینی دین و ابراہیم و الہی الہ ابراہیم، میرا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میرا معبود وہی ہے جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ کسی باپ کو اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے دیکھتے، آگے بڑھ کر مانگ لیتے کہ تم پال نہیں سکتے تو مجھے دے دو، میں پال لیتا ہوں. بہت بڑا سبق ملتا ہے. کیا سبق؟ جاہلیت کے اس ماحول میں بھی جب کچھ لوگ عقیدے توحید پر قائم تھے تو پتا چلا
کہ ہر سماج ہر سوسائٹی میں ایسے کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں مشرکین کے درمیان، رہتے ہیں کافرین کے درمیان، لیکن شرک پر انہیں کبھی اطمینان نہیں ہوتا ہے. ان کا دل پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. توحید کی وہ چنگاری، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ توحید کی چنگاری بعض لوگوں کے اندر بجھی نہیں رہتی ہے. آپ سوچ کر دیکھو کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے. یہ غیر مسلم، ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو چرچ جانے کے بجائے، مندر جانے کے بجائے مسجد ہی کیوں لاتے ہیں؟ یہ مسجد ہی کیوں لاتے ہیں؟ بھائی چرچ کو بھی تو جا سکتے ہیں، مندر کو بھی تو جا سکتے ہیں، اپنے بیمار بچوں کو مسجد لے کر کیوں آتے ہیں؟ یہ عقیدہ کیوں ہے کہ انہی دعاؤں میں شفا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ احساس انہیں تڑپاتا ہے، توحید کا وہ شعور انہیں بے چین کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ کے تحت ان کے اندر ودیت کر رکھا ہے. لہذا سماج میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے شرک سے بیزار ہیں، جو کافروں کے درمیان رہتے ہوئے کفر سے بیزار ہیں، اور جن کا ضمیر انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی، اور ایسے لوگوں کو تک اگر آپ پہنچ جائیں گے، ایسے لوگوں کو ہدایت پانا بہت آسان ہوتا ہے. بہرحال یہ باتیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تھی. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی اصحاب فیل کے حوالے سے، پیارے نبی کی پیدائش، پیارے نبی کی پیدائش کے بعد کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، اس حوالے سے کل ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.